الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھیں عقیدت اور محبت کے ساتھ، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ وحدہ جل جلالہ و امن والہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، محامد اور محاسن ہیں۔ جس ہستی نے ساری کائنات کو نیستی سے ہستی عطا فرمائی اور پوری کائنات فقط ایک ہستی کے لیے تخلیق فرمائی، جس ہستی کو اپنا محبوب مطلق اور نائب اعظم اور خلیفہ اکبر فرمایا، اور اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ہوں ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، کہ جن کی محبت کا نام اللہ سبحانہ جل وعلا نے ایمان رکھا، ایمان، اور ان کی محبت کو اعمال پر مقدم رکھا۔ یہ آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ جملہ میرا آپ نے سمجھا ہے کہ اس ہستی پر درود و سلام جن کی محبت کو اعمال پر مقدم رکھا۔ جسے سمجھ آئی ہے صرف وہ سبحان اللہ کہے۔ جس کی محبت کو اللہ نے ایمان پر، نماز پر مقدم، روزے پر مقدم، حج پر مقدم، زکوٰۃ پر آگے، سارے اعمال کی جان جن کی محبت کو مقرر فرمایا، یعنی جن سے محبت نہ ہو تو کوئی عمل بھی مقبول نہیں رہتا، بلکہ محبت نہ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اگر ہلکی سی محبت ہو کر بھی بے ادبی ہو، اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے آپ، یعنی محبت بھی ہو اور پھر بھی ہلکی سی بے ادبی ہو جائے تو نماز و روزے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنے افراد یہاں پر اس کمینے کم تر گناہگار بندے سمیت مجتمع ہیں، اس وقت ہم جتنے حضرات یہاں حاضر ہیں، ہم تمام احباب کی اور پوری امت کی مل کر بھی نماز سیدنا صدیق اکبر کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ متفق ہیں اس بات پر؟ بولیں تھوڑا سا۔ ساری امت کی نماز مولا علی کے رکوع جیسی نہیں ہو سکتی، متفق ہیں؟ ساری امت مل کر روزے رکھے تو وہ سیدنا عثمان غنی یا حضرت مولا علی یا حضرت عمر فاروق یا حضرت صدیق اکبر یا حضرت سلیمان فارسی یا حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابو ہریرہ یا حضرت بلال یا حضرت قتادہ یا حضرت زید یا عبیدہ بن جراح یا سعید پاک یا حضرت عبد الرحمن، ان کے برابر ایک روزہ انہوں نے رکھا ہو، پوری امت ساری زندگی روزہ رکھتی رہے تو پوری امت کا روزہ ان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں تک میرے ساتھ متفق ہیں؟ بولیں۔ آپ متفق نہیں ہوں گے تو پھر آگے چلے گی نہیں بات۔
گل سمجھانی ہے تمہیں، سمجھنی بھی ہے، بولو اس گل سے متفق ہو؟ اعمال ان کے باری ہیں۔ ایسے اولو العزم حضرات سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ کس سے کہا؟ یا ایھا الذین، نہیں یہ لفظ منہ سے بولنا پڑے گا آپ کو۔ یا ایھا الذین، یہ آمن اونچا بولیں ذرا، یا ایھا الذین، تو ایمان ان کے پاس تھا نا پہلے، تو ایمان تو ہے ہی حضور کی محبت کا نام۔ اس کا مطلب ہے یہ محبت کرنے والوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے انہیں، اوے محبت والے ہو، او منن والے ہو، دھیان رکھو، اگر تمہاری آواز محبوب اطہر و اقدس و انور و اعلیٰ کی آواز سے اونچی ہوئی تو اب رب تمہاری نماز و رکوع کو نہیں دیکھے گا، تمہارے سجدے اور عبادت کو نہیں دیکھے گا، حالانکہ وہ عبادت خلوص سے ہے، انتہائی محبت میں ڈوب کر ہے، پر رب فرماتا ہے کوئی کیسا ہی عبادت گزار نہ ہو، جب دیکھتا ہوں میں تو پہلے محمد عربی کے ادب کو دیکھتا ہوں۔ اور اونچا بولے، اللہ زندہ